میں اگر کرٹیکلی دیکھوں، اگر اس کی تنقیدی نظر سے جائزہ لوں تو یوں سمجھیں کہ یہ جو الیکشن ہے ایک چھوٹا یونٹ ہے اور اس کے اندر ایک کنٹرولڈ الیکشن ہے۔ تو اس سے آپ جو ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ یہ ایک ریسرچ اورینٹڈ آپ کو اسٹڈی مل جائے گی کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، اور اگر اسی چیز کو کل کو پاکستان میں دہرانا پڑے تو وہ کتنا اس میں کیا خطرات ہوں گے، کیا امکانات ہوں گے، کیا اس کے فوائد ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے۔ 2024 کے بعد چونکہ کوئی بڑی ایکسرسائز ہی نہیں ہوئی الیکشن کی، تو آج بھی جتنے ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں وہ 2024 کے اعداد و شمار کو سامنے رکھ کے اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر ہی لگاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سے ظاہر ہے پلوں سے بہت سا پانی بہہ چکا، بہت سی تبدیلیاں آ چکی۔ عمران خان صاحب مسلسل جیل میں ہیں، دوسری طرف فوج اور حکومت جو ہے وہ مسلسل سکور کر رہی ہے، جیسے جنگ میں پرفارمنس ہے، جس طرح سے ایران امریکہ ثالثی ہے، جس طرح صدر ٹرمپ سے قربت ہے، جس طرح سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہے۔ ظاہر ہے ان کا ہو سکتا ہے کہ ڈومیسٹک حالات پر اتنا اثر نہ ہو، لیکن لوگوں کے ذہنوں کو تو یہ جا کے چیزیں ٹچ کرتی ہوں گی۔ لیکن کتنے بدلے ہیں کتنے ہی بدلے ہیں، ہم پاکستان میں تو یہی تصور کرتے ہیں کہ چونکہ کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 2024 کی طرح ہی جب بھی تجزیہ کیا جاتا ہے یہی کہا جاتا ہے کہ عمران خان بہت پاپولر ہیں، اور اب بھی ان کی پاپولیرٹی کا کوئی فرق نہیں، کیونکہ کوئی اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوئی کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ وہ تاثر جو ہے اس میں تبدیلی آئی ہے۔ ہاں، اب یہ بڑے وثوق سے میں نے ہی سب سے پہلے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ عمران خان کی ووٹ پاور تو شاید موجود ہے پوری طرح، لیکن اسٹریٹ پاور جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے بڑے مؤثر طریقے سے اس کو بالکل بے اثر کر دیا، اور شروع میں ہو سکتا ہے طاقت کا استعمال بھی ہوا ہو اور کیا گیا ہے استعمال ڈیفینیٹلی، لیکن اب تو جو کال دی جاتی ہے اس کے لیے طاقت کے استعمال بھی پنجاب میں تو ضرورت نہیں پڑتی، یعنی جو بھی کال دیتے ہیں پنجاب میں، پورے لاہور میں، پورے پنجاب میں کوئی بندہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو خوف کہہ لیں یا ڈس آرگنائزیشن کہہ لیں، جو بھی اس کو نام دے لیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تحریک انصاف کی تنظیم جو ہے پنجاب میں تو ٹوٹلی تتر بتر ہو چکی ہے، اگر کہیں موجود ہے وہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا میں ہے، اور وہاں بھی وہ ساری تنظیم یا اس کی ورکنگ یا اس کی ایکٹیویٹی وہ ساری وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور ان کے دفتر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی سیاسی حیثیت تحریک انصاف کی اس وقت موجود ہے تو وہ صرف خیبر پختونخوا میں ہی موجود ہے، اور اس کی وجہ بھی وہاں ان کی حکومت ہونا ہے، حکومت کے وسائل ہونا ہے، اور ان کی وہاں پہ ایک حیثیت ہونا ہے۔ تو لیکن ادروائز اگر یہ کہیں کہ پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پنجاب میں کوئی جلسہ ہوا ہے، پنجاب میں کوئی احتجاج ہوا ہے، پنجاب میں کوئی میٹنگ ہوئی ہے، کوئی خفیہ کوئی اعلانیہ، کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر میں کمپیریزن کروں پیچھے نون کا، پیپلز پارٹی کا، ظاہر ہے وہ بھی مشکل وقت سے گزرے ہیں۔ تحریک انصاف والے تو کہتے ہیں جتنا مشکل وقت ہم پر ہے اتنا کبھی کسی پر بھی نہیں آیا۔ اگر یہ بات بھی مان لیں، اگرچہ یہ بات ہمارے تجربے میں تو 100% درست نہیں ہے، پیپلز پارٹی پر شدید ترین دباؤ رہا، اس وقت مارشل لا بھی تھے، کوڑے پڑتے تھے اور پھانسیاں ہوئیں، یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اس کے باوجود بھی آخر تک ان کی تنظیم جو تھی وہ اتنی مؤثر ضرور تھی کہ اگر وہ کہتے تھے کہ آج میٹنگ ہونی ہے تو میٹنگ ہوتی تھی، اگر وہ کہتے تھے کہ آج جلسہ ہونا ہے تو جلسہ ہوتا تھا، چاہے 10 لوگ، چاہے 50 لوگ، 100 لوگ ہوتے تھے، اگر وہ کہتے تھے کہ آج جلوس نکلے گا تو چاہے 2 لوگ ہی آ کے مظاہرہ کرتے تھے اور گرفتاریاں دیتے تھے، وہ دیتے تھے، لیکن ہم ایسا تحریک انصاف کے حوالے سے نہیں دیکھتے۔ لیکن بہرحال اب بھی تحریک انصاف کی بیرون ملک پریزنس بڑی سٹرونگ ہے، اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی بڑی سٹرونگ پریزنس ہے، اور ظاہر ہے وہ جو بیانیہ ہے اس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا بڑا مؤثر کردار ہے، مگر عملی طور پر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس میں ان کی سٹریٹ پاور تو بالکل نہیں دیکھی جا رہی، اور ووٹ پاور کا کوئی امتحان نہیں ہوا۔ یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں یہ پہلا بڑا امتحان ہے
دیکھیں اس کے کیا نتائج نکلیں۔